اللہ رب العزت کا یہ فضل اور کرم ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی حاضری میں بلایا۔ آج کا ہمارا عنوان بھی جمعۃ المبارک ہے کہ اس پر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، جس کے اندر جمعۃ المبارک کے فضائل موجود ہیں۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کثرت سے فضائل جمعہ ملتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بے شک آخر میں آئے ہیں، لیکن بعد میں آ کر ہم ان سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہیں۔ بے شک تورات شریف پہلے نازل ہوئی، بے شک زبور شریف پہلے نازل ہوئی، بے شک انجیل شریف پہلے نازل ہوئی، انبیاء ہم سے پہلے آئے، ان کی امتیں پہلے آئیں، اعمال صالحہ کرنے والے پہلے آئے، لیکن وحدہ لا شریک کے فضل سے ہم آئے تو ان کے بعد میں ہیں، لیکن اعمال میں ان سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ آخرت کے لحاظ سے ہم سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آخرت کے لحاظ سے کون سبقت لے جاتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ہم بے شک دنیا میں تو سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن جنت کا راستہ سب سے پہلے مصطفیٰ والوں کا نظر آتا ہے۔ یہ بات سرکار نے ارشاد فرمائی۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم ھذا یومہ الذی فرض علیہم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو دن جمعہ ہے نا، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوا، لیکن فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کر لیا، وہ اس دن کو پہچان نہ سکے، لیکن جب ہماری باری آئی تو ہدان اللہ فہدان اللہ، اللہ نے ہمیں اس دن کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ دن پہلے لوگوں کو بھی ملا تھا، لیکن وہ اس کی پہچان نہ کر پائے، اس کی قدر نہ کر پائے، لیکن جب یہ مجھے اور میرے غلاموں کا یہ جو نحنو ہے نا، نحنو، اس نحنو میں سرکار خود کو بھی اور ہم سب کو بھی اس میں شامل کر کے فرما رہے ہیں۔ یا نا ہم آئے آخر ہیں، لیکن سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے آگے بڑھ جانے والے، کہ لوگ سالہ سال عمل کرتے ہیں، لیکن میرا غلام ایک لمحے میں عمل کرے گا، صدیوں آگے بڑھ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سبقت، اس کو کہتے ہیں آگے بڑھ جانا، کہ میرا محبوب 2 رکعت نماز جمعہ پڑھے گا، لیکن صدیوں کا اجر مل جائے گا، اس کو سبقت کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نحنو، میں اور میرے غلام، ہم، سرکار نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ سرکار کی محبت ہے، یہ سرکار کا پیار ہے۔ سرکار نے صرف اپنا نہیں فرمایا، نحنو فرما کر قیامت تک آنے والے آخری غلام تک سب کو شامل فرما کے میرے نبی نے ایک کرم نوازی فرما دی کہ میرے غلاموں، ہم سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے۔ سرکار نے فرمایا یہ دن جمعۃ المبارک تو پہلے امتوں کو بھی ملا، لیکن وہ اختلاف کر گئے، ان کو نہیں نصیب ہوا، لیکن فہدان اللہ، جب میری اور تمہاری یعنی ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ فالناس لنا فیہ تبع، پھر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، لوگوں نے ہماری اتباع کی، لوگ ہمارے ساتھ مل گئے، یعنی جب سے یہ جمعہ آیا ہے اس دن سے لے کر اب تک کسی کو بھی جمعے میں اختلاف نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی کلمہ گو مصطفیٰ کے غلام ہوں گے، جس طرح سے جمعہ کی فضیلت مانی جا رہی ہے، انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح جمعے کو عید مانا جائے گا۔ ہم میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، پہلے لوگوں کو بھی ملا، جیسے کہ یہود ہیں، سرکار نے فرمایا الیہود غدن والنصارى بعد غد، سرکار نے فرمایا اب دیکھیں جمعہ پہلے آتا ہے،
ہفتہ بعد میں آتا ہے، اتوار بعد میں آتا ہے۔ یہود نے ہفتے کو پکڑ لیا، نصارہ نے اتوار کو پکڑ لیا۔ سرکار فرماتے ہیں جمعہ پہلے ہے، بعد میں آتا ہے ہفتہ، اور اس کے بعد میں آتا ہے اتوار۔ تو یوں اللہ نے ہمیں دن کے اعتبار سے بھی سبقت والا بنا دیا، یعنی یہود و نصارہ کے دن سے پہلے جو دن آتا ہے وہ جمعہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں وہ دن دیا ہے جو سبقت والا دن ہے، یوں ہم ان سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اشعۃ اللمعات میں، اور امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں یہ بات لکھی کہ یہود نے ہفتے کا دن پکڑ لیا، نصارہ نے اتوار کا دن، یعنی الگ الگ سوچ میں تقسیم ہو گئے، ایک بات پہ وہ جمع نہ ہو سکے۔ کسی نے ہفتے کو پکڑا، کسی نے اتوار کو پکڑ لیا۔ یہود نے ہفتے کو کیوں پکڑا اس کا پس منظر بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے زعم و گمان کیا کہ یہ جو دن ہے ہفتہ، یہ جو یومن قد فرغ اللہ فیہ عن خلق الخلق، یہ جو ہفتے کا دن ہے نا، اس دن میرا اللہ ساری کائنات کو تخلیق فرما کے فارغ ہوا۔ ہفتے کے دن میرے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمانا تھا ساری تخلیق کر لی میرے اللہ نے، عرش و کرسی کی، لوح و قلم کی، زمین و آسمان کی، سمندروں کی، ندیوں کی، نالوں کی، جو بھی میرے اللہ نے تخلیق فرمانا تھا سارا کا سارا فرمایا، اور ہفتے کو میرا خالق فارغ ہوا۔ تو یعنی آج انہوں نے یہ تصور کیا، یہ گمان کیا کہ آج اللہ بھی فارغ ہوا ہے تو ہم بھی اسی نسبت سے سارے کاروبار سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کر آج بس اسی کو یاد کریں گے۔ تو انہوں نے ہفتے کو دن لے لیا، یعنی آج اللہ نے بھی فراغت پائی ہے تو ہم بھی دنیا کے کاموں سے فراغت پا کر اس دن کو اپنا لیں گے، اور اس دن میں ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ نصارہ نے اتوار کو کیوں پکڑا؟ اس لیے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ ہوا اول یوم بدأ اللہ بخلق الخلیق، اللہ پاک نے اتوار کے دن تخلیق کا شروع کام کیا تھا، ہفتے کو کام اختتام پہ پہنچا ہے، اتوار کو میرے اللہ نے اس ساری کائنات کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، اس کو پیدا کرنے کی ابتدا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ دن بڑا عظیم ہے تو ہم اتوار کو لے لیتے ہیں، تو ہم اتوار کے دن اس کو یاد کریں گے۔ نظریہ ان کا اپنی جگہ پر، ہفتے والوں کا نظریہ اپنی جگہ پر، لیکن جمعہ کی بات تو بعد میں آتی ہے نا کہ جمعہ کیا ہے، پہلے ہم ان کے نظریے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اتوار میں خالق کائنات نے تخلیق کی ابتدا کی، تو ہم جس دن یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بنا اس دن ہم فارغ ہو کر دنیا کے کاموں سے اسے یاد کریں گے۔ اب باری آئی جمعہ کی، جمعہ کو کیا ہوا؟ جمعے کو میرے نبی پاک نے فرمایا خلق اللہ آدم، میرے اللہ نے جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ آگے پیچھے میرے اللہ نے کائنات کی دوسری چیزیں جو انسان کے تابع تھیں وہ پیدا فرمائیں، لیکن جمعے کے دن جس کو رب نے سردار بنایا، جس سے افضل الخلق بنایا، اسے پیدا فرمایا، یعنی جناب انسان کو پیدا فرمایا۔ تو دوسرے دنوں سے زیادہ افضلیت اور زیادہ تقوی جو ہے، زیادہ مضبوط تو وہ دن ہے جس دن صاحب انسان کو بنایا، جس دن ذات انسان کو بنایا۔ ہفتے اور اتوار پہ آئیں تو وہ چیزیں جو انسان کے تابع ہیں، اس کی ضرورت کے لیے زمین و آسمان، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، جو بھی بنایا، لیکن جمعے کو جناب آدم کو بنایا، ذات انسان کو بنایا، تو اس کو فضیلت دے دی تاکہ یہ جمعہ جو ہے نا یہ ذات انسان کا دن ہے۔ تو ہمیں وہ دن ملا جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اسی دن میرے آقا نے فرمایا وَأَحْبَبْتَ اللَّهُ فِيهِ آدم إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی داخل فرمایا۔ اسی جمعے کے دن میرے اللہ نے آپ کو زمین پر بھی تشریف لانے کا حکم دیا، اور اسی کے دن میرے نبی نے فرمایا فِيهِ تَوَفَّى وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس واپس بھی بلا لیا۔ یعنی آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ہی آپ کی تخلیق ہے، آپ جمعے کو ہی پیدا ہوئے، آپ کا وجود جمعے کے دن ہی آیا، اور جمعے کے دن ہی جنت میں گئے، اور جمعے کے دن ہی زمین پر تشریف لائے، اور جمعہ کے دن بھی آپ وصال کر کے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو یہ اس لیے فضیلت رکھتا ہے۔ 5 فضیلتیں سرکار نے بیان فرمائی، ایک تو 2 یہ ہیں، اگر سرکار نے فرمایا
ایک فضیلت اس دن کی یہ ہے فیہ ساعتن، اس میں ایک گھڑی ہے. کیا ہے؟ ساتھ بولتے جائیں یاد ہو جائے گا. فیہ ساعتن، اس میں کیا ہے؟ ایک گھڑی ہے. لا یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ ایاہ. سرکار نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے، جب بھی بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے نا، میرا اللہ اسے رد نہیں فرماتا، عطا فرما دیتا ہے. جمعۃ المبارک میں ہفتے کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، باقی دنوں میں نہیں، لیکن جو مصطفیٰ کے غلاموں کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن ہے، جو ہمیں دیا گیا، جو سردار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ باقی دن اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان یوم الجمعہ سید الایام. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سید الایام. میرے نبی نے فرمایا باقی دنوں پہ جس کو سرداری ملی ہے نا، وہ دن جمعۃ المبارک ہے. ہفتہ نیچے ہے، اتوار نیچے ہے، پیر مبارک نیچے ہے، منگل بدھ جمعرات، بے شک ہر دن عظیم ہے، لیکن ان دنوں پہ جسے سردار بنایا ہے اسے جمعۃ المبارک کہتے ہیں. تو آج جس کی حاضری کے لیے ہم آئے ہیں نا، اسے سردار کہتے ہیں. پیارے آقا نے اسی کے بارے میں فرمایا ہوا اعظمھا عند اللہ. دنوں میں سے اگر کسی کی عظمت اللہ کے ہاں اگر کسی کی زیادہ ہے نا، کس کے ہاں؟ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں نہیں. کسی دنیا ہم جانتے ہی کیا ہے کہ اللہ کے لمحات کی قدر کیا ہے. اگر ہم جانتے ہوتے تو یہاں تو قدم رکھنے کی اب تک جگہ نہ ہوتی. اگر ہم اس کی عظمت کو جان جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، لیکن یہاں پر سجدہ کرنے والوں کے لیے جگہ نہ بچے، اور یہاں تو تحت نگاہ عوامی عوام آ جائے. لیکن ہم جو سستی کرتے ہیں، ہمیں قدر جو نہیں ہے کہ جمعہ کس کو کہتے ہیں. لیکن پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَعَاظَمُ عِنْدَ اللَّهِ. اللہ کے ہاں جس دن کی عظمت ہے، اللہ کے ہاں جس کو عظمت حاصل ہے، شرف حاصل ہے، عزت حاصل ہے، اس دن کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں جمعۃ المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے. اور اس جمعۃ المبارک میں سرکار نے فرمایا ساتھ ایک ایسی گھڑی ہے لا یسأل اللہ، کہ کوئی بندہ سرکار رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے نا، تو رب تعالیٰ الا آتاہ ایاہ، میرا اللہ اسے خالی نہیں لٹاتا. جب ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خلاق عالم اسے عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ دن کو ضائع کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن کو سستی کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن کو غفلت میں پڑے رہنے کا دن نہیں ہے، بلکہ عظمت والا ہے، بلکہ سردار. اچھا یہ بھی دیکھیں اللہ نے ہمیں سردار دن ہی کیوں دیا؟ ہمیں ہفتہ مل جاتا، ہمیں اتوار مل جاتا، ہمیں پیر مل جاتا، ہمیں منگل مل جاتا، ہمیں بدھ مل جاتا، ہمیں جمعرات مل جاتی، جمعہ ہی کیوں ملا؟ سردار دن ہی کیوں ملا؟ رب نے فرمایا ساری سرداریاں تو میں نے رکھی مصطفیٰ والوں کے لیے ہے. نبی دیا ہے تو نبیوں کا سردار، امت ہے تو امتوں کی سردار، اور قرآن ہے کتاب تو کتابوں کی سردار. تو جو دن رب نے دیا نا، فرمایا سرداریوں کی لائن لگ جانی چاہیے مصطفیٰ والوں کے پاس. یار ہم تو عام ہیں، اور ہمیں اپنی قدر پتہ ہونی چاہیے، ہم سردار ہیں دوسروں کے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سردار نبی کی سردار امت میں سردار دن عطا فرمایا ہے. یوں میں کہہ دوں اگر کہ آپ قسمت کے سردار ہیں، اس لیے کہ آپ سردار نبی کی سردار امت میں ہو کر سردار دن میں حاضر ہو گئے ہیں. باقی سارے لوگ بے شک جتنے مرضی پر مار لیں، وہ جمعۃ المبارک کی حاضری دینے والوں سے بڑے نہیں ہو سکتے، چاہے جو مرضی کر لیں. ان میں سے مصطفیٰ کا وہ گدھا جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، بے شک جس کے پاس ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن آن لائن کروڑوں لوگوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس نے سرداری میں سردار دن جو پا لیا ہے. ہاں جی، اس کو نہیں سرداری کہتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم سردار ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ کو رب نے واقعتاً سردار بنایا ہے، اور وہ سردار کسی ایسی وجہ سے نہیں بنایا، مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے بنایا. تو کیا میرے نبی نے فرمایا
اور مگر سرکار نے فرمایا لم یسل حرام، لیکن جمعہ کے دن بے شک تمہیں ملے گا، لیکن کبھی حرام نہ مانگنا رب سے۔ اب یہ نہیں کہ رب ہر مانگے گا تو میں مانگ لوں کہ مجھے کچھ حرام بھی مل جائے، تو ایسا نہیں۔ وہ چیز جو جائز ہے، وہ دعا جو جائز ہے، وہ دعا جو اچھی دعا ہے، جب بھی جمعۃ المبارک کو ہاتھ اٹھا کے مانگو گے نا، خالق کائنات عطا فرما دے گا۔ اس میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی پر بڑے قول ہیں، وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ہے اللہ ہمیں عطا ہی فرما دے۔ جب رب نے سردار نبی دے دیا ہے، مانگنے کا بھی طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جس نے بن مانگے نبی سردار دے دیا، جس رب نے بن مانگے امت بھی سردار میں رکھ دیا، جس رب نے بن مانگے جمعہ سردار بھی دے دیا، اب وہ خالق کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہم اسی سے مدینے والے کی بارگاہ سے سفارشی بنا کر دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی رب سے دعا کر دینا، آپ ہی ہماری سفارش کر دیں، جہاں اتنی سرداریاں دے دی ہیں وہاں لمحات میں سردار گھڑی بھی عطا فرما۔ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن اس پر اللہ اکبر کہ اسی دن کیا ہوگا؟ قیامت قائم۔ وہ اس دن پہ کیا عظمت ہے اس کی؟ سرکار نے فرمایا مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ۔ سرکار نے فرمایا رحمت کے جتنے میرے مقرب فرشتے ہیں، آسمان جتنے ہیں، زمینیں جتنی ہیں، ہوائیں جتنی ہیں، پہاڑ جتنے ہیں، سمندر جتنے ہیں، ان کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ، کائنات کی ہر شے جمعے کی ہیبت سے ڈرتی ہے۔ جمعے کی، کیونکہ اسی دن قیامت نے قائم ہونا ہے، تو لہٰذا جمعے کی ہیبت کائنات کی ہر شے پہ۔ ارے ہم اگر مصطفیٰ کے غلاموں پہ ہیبت نہ آئے تو پھر ہم ان چیزوں سے نہیں گئے گزرے؟ یار مٹی کا ذرہ بھی جس پر ہیبت آ رہی ہو اور بھی گھبرا جائے جمعہ کے دن کہیں آج قیامت نہ آ جائے، اور ہو مصطفیٰ کا نوکر، ہو کلمہ پڑھنے والا، اور اسے اتنی بھی فرصت نہ ہو کاروبار بند کے نماز پڑھنے آ جائے، وہ اتنا بھی رب سے نہ ڈرے، وہ تو مٹی کے ذرے سے بھی بدتر ہے۔ کہ مٹی کا ذرہ، پانی کا قطرہ، سمندر کی ہوائیں، لہریں اور کائنات کی ہر شے اس دن کی ہیبت سے ڈرتی ہے۔ کہیں ہر جمعے ڈرتی ہے، ہر جمعے ڈرتی ہے، کہیں آج قیامت نہ آ جائے، کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اور رحمت کے فرشتے جو ہیں ہی رب کے مقرب، وہ بھی ڈریں کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اور ادھر ہم ہیں کہ ہم ڈریں نہ، ہمیں اذان سنائی نہ دے اور ہم پھر بھی جمعہ پڑھنے نہ آئیں، پورا سال گزر جائے، تو پھر ہم ان سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ پھر ہم سے تو مٹی کا ذرہ ہی بڑا یار جو ڈرتا ہے رب سے۔ لہٰذا ہم افضل الانبیاء کی امت ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کائنات کے ہر ذرے سے زیادہ رب کا ڈر رکھیں سینے میں، پھر مزہ آ جائے گا ہمیں مصطفیٰ کی غلامی کا۔ تو ہم جمعۃ المبارک کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے آج ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جمعۃ المبارک کی پس منظر کیا ہے اس کو شان ملنے کا؟ ہمیں یہ دن ملا کیسے؟ اس کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پس منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کیا فرمائی جی؟ تھوڑے ہیں لیکن چنے ہوئے تو ہیں نا، سبحان اللہ کہتے رہا کریں۔ ہیں یار اتنی پیاری باتیں آپ کو سنی ہے کہ رب نے آپ کو سرداری دی ہے، جمعہ دیا ہے، اور وہ بھی ساری کائنات ہر امت کے فرد سے بہتر رب نے آپ کو بنایا ہے۔ پھر بھی آپ اگر سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر افسوس کیا جاتا ہے، ذرا صدا بلند ہو جائے۔ ہاں جی، رب نے آپ کو سرداری دی ہے تو اس پر کہنا چاہیے نا، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، جس نے ہمیں پاک بنایا ہے، جس نے ہمیں پاک نبی دیا ہے، جس نے ہمیں پاک کتاب قرآن دی ہے، اور جس نے ہمیں پاک دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا پس منظر کیا ہے جی؟ میرے آقا ہجرت فرما کر مدینے میں آئے، اب کیا تھا؟ مسلمانوں کے دل میں ایک چاہت اٹھی۔ کیا اٹھی جی؟ یار لوگوں کے اپنے اپنے دن ہیں، کسی کا ہفتہ ہے، کسی کی اتوار ہے، کسی کا ہفتہ ہے، کیوں نہ ہو کوئی ہمارے پاس بھی ایک دن آ جائے جب ہم بھی اکٹھے ہو کے اس کو یاد کریں۔ دل میں کیا پیدا ہوئی؟ اللہ کرے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی یہ چاہت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان گرامی توجہ فرما۔
میرے آقا امام الانبیاء کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کے سینوں میں مسلمانہ ایک توجہ آئی، ایک چاہت پیدا ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرے اللہ ایک دن ساڈے واسطے بھی ہونا چاہیے جدوں اسی مل جائیے، جدوں اسی اکٹھے ہو جائیے، جدوں جماعیوں کے مادہ اولا شریک تیری بندگی کریے، تینوں یاد کریے، کسی نو ہفتے دا دن مل گیا، کسی نو اتوار دا دن مل گیا، یہودی ہفتے نو بہ کے رب رب کر دینے، عیسائی نصرانی جڑے نے اتوار کو اپنا دن مقرب کہندے نے، سونیا دن کو ساڈے کول بھی ہونا چاہیے ہے۔ جدوں چاہت ادھر پیدا ہوئی، میرے رب نے فرمایا جبریل، میرے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا عرش کی بلندیاں چھوڑ میرے حبیب کی بارگاہ میں قرآن کی آیت لے جا۔ ہاں جی، اب ہمارا مقدر بھی سمرنے لگا، اب وہ دن ملنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دل اندر چاہت پیدا ہوئی، یا اللہ ساڈا بھی دن ہونا چاہیے، سانو ایک یوم ملنا چاہیے، ایک دن اکٹھیاں ہو کے تینوں یاد نو کرنا چاہیے۔ جدوں دل اندر تمنا پیدا ہوئی، جدوں دل اندر خواہش پیدا ہوئی، جو دل اندر چاہت پیدا ہوئی، میرے اللہ نے فرمایا جبریل قرآن لے جا، میرے حبیب دی بارگاہ چلا جا تے قرآن دی کی آیت ہے جڑی ہر جنے سماعت کر دیو۔ اللہ کے عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میرے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی، اور میرے حبیب دے غلاموں چاہت پیدا کرنے والے ہو، میرے اللہ نے فرمایا دن منگن والے ہو، سنو تو دن جمعہ عطا فرما دیتا ہے۔ اے ایمان والے ہو، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نبی دی غلامی چاہنے والے ہو، میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو، سینے الفت چاہت رکھنے والے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدوں اذان جمعے دی آ جائے، اذا نودی، اگر دل دے دروازے کھول کے سنی تے میں کچھ تو مسلمانہ سماعت دے نظر کرنا چاہنا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے خالق نے فرمایا جدوں اذان آ جائے، اے نہیں فرمایا جدوں فرضاں دا ٹائم ہو جائے، اے نہیں فرمایا جدوں فرضاں دا ٹائم آ جائے، جدوں این جماعت دا ٹائم آ جائے، اے نہیں فرمایا، فرمایا اذا نودیا، جدوں صدا آ جائے حی علی الصلاۃ، آجا بندیا نماز دی طرف، جدوں صدا آ جائے، جدوں اذان آ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا دوڑ پڑو اللہ دے ذکر دی طرف، وذروا البیع، رب نے فرمایا کاروبار بند کر دیو۔ کی فرمایا؟ کاروبار بند کر دیو، کاروبار بند کر دیو، اللہ دی یاد والا جاؤ، مسجد والا جاؤ، دل اندر خیال آیا یا اللہ اگر کاروبار بند کر دیواں تے میرا کاروبار اگر خراب ہو گیا، اے دل اندر خیال آیا یا اللہ اگر کاروبار بند کر دیواں، اے 2 گھنٹہ میرا کاروبار بند رہے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، میرا گاہک ختم ہو جائے گا، یا اللہ اگر میرا نقصان ہو گیا پھر کی ہوئے گا، آیا یا اللہ میں اگر جمعے واسطے کاروبار بند کر دیواں، اگر دکان بند کر دیواں، اگر میرا نقصان ہو گیا تے پھر کی ہوئے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ لے، دل دی تشفی آ جائے گی، یا اللہ تیرا قرآن کی فرمان ہے، فرمایا ذالکم خیر، میرے اللہ نے فرمایا دکان بند کر کے میرے گھر آنا تیرا کم میں، تے خیر دے دروازے کھولنا تیرے خدا دا کم میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی۔
رب نے کی فرمایا کہ دکان بند کر، کاروبار بند کر، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو میرے واسطے نکلتے صحیح، ذالکم خیر، پھر خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ یار جو رب جو کہندے خیر ہو جانی، نہیں سمجھ آئی کہ قول نبی قول خدا کہ فرمان نہ بدلا جائے گا، کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مل کے پالو تو سینے اندر مسلمانہ ٹھنڈک محسوس کر، آج رب تے راضی ہو جا، جڑا جڑا دکان بند کر کے آئے، کاروبار بند کر کے آئے، دل چ کاروبار دا خیال چھڑ دے وے، نقصان دا خیال چھوڑ دے وے، مسلمانہ نفع دا خیال چھوڑ دے وے، اس گل تے راضی ہو جاوے، میں رب دے گھر آ گیا، میرے اللہ دا قرآن فرماندا ہے تیرے واسطے ہن خیر تے پھر پڑھ لے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ اور مزہ آنا چاہیے جنہ مسجد مسلمانہ اجے تک بھی کاروبار بند نہیں کیتا، جڑے اجے بھی بہ کے مسلمانہ کاروبار کر دے نے، میرے اللہ دے قرآن وال توجہ نہیں کر دے، میرے اللہ دے فرمان وال توجہ نہیں کر دے، تاکہ انہاں دے کناں تک بھی آواز آ جائے، او بھی بند کر کے رب دے گھر نال رجوع کر لون تے دل دی تختی تے لکھ لے جڑی شیطان تیرے دل اندر سوچ پیدا کر دے، اور بندیا خدا دے اگر کاروبار بند ہو گیا، تیرا گاہک خراب ہو جائے گا، نماز پڑھن جائے گا، روزی کم ہو جائے گی، شیطان دی سوچ نو نکال کے باہر سٹ دے، رب دے قرآن دی سوچ نو داخل کر لے، تے انہاں نو کہہ کے سنا کہ قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ رب کی فرمایا تو میرے گھر آ، خیر ہی خیر ہو جائے گی، ان کنتم تعلمون، اگر تو ساڈے کول کچھ حاصل کرنا چاہے تھے، اگر تو سمجھنا چاہے تھا، جے تو سمجھنا ہی نہیں تو پھر قرآن نہ پڑھ۔ یا اللہ ان کنتم تعلمون نہ کمی آ کے ویسے بھی یقین کر لینا سی۔ فرمایا کچھ ایسے نے جوڑے نہیں بھی سمجھنا چاہتے لیکن وہاں دی دل دی تختی تے پھر بھی قرآن دستک دے رہا ہے۔ او بندے خدا سمجھتے صحیح ہے، جے پھر بھی تو نہ سمجھے تو پھر تیری بد نصیبی ہے، قرآن دا قصور کوئی نہیں، اے رحمان دی رحمت دا قصور کوئی نہیں۔ اسی کہنے ہیں جی سانو گھاٹا پہ گیا، سانو نقصان پہ گیا، اوے خیر دا دروازہ تے تو آپ ہی بند کر لیا ہے، خیر دا دروازہ تے تو آپ ہی بند کر لیا۔ ایک باری اس تے یقین کر کے جدو حی علی الصلاۃ دی صدا 5 ٹائم آوے، دکان بند کر کے دے گھر تے آوے کہ خیراں دے دروازے کیویں تیرے واسطے کھول دے۔ لیکن نہیں اسی کہنے ہیں جو اسی سوچنے ہیں اور بہتر ہے قرآن نہیں، نعوذ باللہ سوچ بھی پتہ نہیں کیڑے پاسے سانو لے جائے ہے۔ پتہ چلیا سانو کوئی کہہ دے نا یار ہے کاروبار چھڑ دے، 10 روپے لا تے 1000 روپیہ تینوں اتھوں نفع ملے گا، اسی سارے کہاں گے دفع کر پرچون دی دکان تھلے 60 شٹر وہی چیز لے لا 1000 ملے گا۔ تے رب فرماندا ہے اوے جڑا میں جو تواڈے واسطے واللہ خیر الرازقین بن گیا ہے، فرمایا تو بند کر کے کاروبار میرے گھر وچ آ جا، ذالکم خیر لکم، میں خیر دے سارے دروازے تیرے واسطے کھول دیاں گا، ہے رحمت دا دریا الہی، ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، ہے اس کی رحمت کا دروازہ تو ہمارے لیے کھلتا ہے لیکن بند ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ اس کی رحمت کا دروازہ ہے کہ نہیں؟ سب کی آواز ہے مانو یار، بولو نا سارے، حی علی الصلاۃ اس کی رحمت کا دروازہ ہے نہیں؟ ہر دروازے کے تالے کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، اس کے خیر کے دروازے کی چابی حی علی الصلاۃ کی صدا ہے۔ ایک دفعہ ذرا اس کو کھول تو دیکھ تیرے لیے خیر کے دروازے کیسے نکلتے ہیں۔ فرمایا اچھا صرف میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ جمعہ پڑھ کے بیٹھ جا، فرمایا نہیں فیضا قضیت الصلاۃ، جب تو نماز پڑھ لے مالک کیا کروں، فانتشروا، ہون تیرا کام ہے کہ ہون تو ویکھ تینوں رزق ملدا کیویں، اسی کی کرنے آنے یار جمعے تو پہلے دکان کھول لی، جمعے تو بعد سو جاؤں گے۔ رب فرماندا جمعے تو بعد سو نا، فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، زمین وچ پھیل جا،
یا اللہ کرنا کیے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ پھر ویک میرے فضل دے چھٹے تیرے تے کہ میں پہ برستے نے. فرمایا پھر گھر نہ سمی جمعے تو بعد پھر دوڑ پھر تلاش کر میرا فضل. جدو میرا خیر تے فضل تینوں مل جائے گا نا پھر کی کرنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر انہوں یاد کر تے ڈٹ کے یاد کر. ایمان پکا ہونا چاہیے، یقین پکا ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا رب دا فرمان ہوئے تے بدل جائے. میں تے گل بدل سکنا، میں تے یوٹرن لے سکنا، تسی تے یوٹرن لے سکتے ہو، کائنات دا کوئی فرد لے سکتا ہے، لیکن نہ مصطفیٰ کبھی یوٹرن لیا نہ رب کے نہ مصطفیٰ کے خدا نے کبھی لیا ہے. فرمایا ایک دفعہ بول تو صحیح، ایک دفعہ اس کی خیر کے دروازے کی طرف آ تو صحیح، اور اس کے فضل کی طرف تو آ، پھر دیکھ اس کے خیر اور فضل کے چھینٹے تجھ پہ کیسے مہربان ہوتے ہیں. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اس میں بڑی بڑی وعید ہے. اپنے گھروں میں جائیے 28واں سپارہ کھولیے، سورہ جمعہ نکالیے اور اس کا ترجمہ خود ہی پڑھ لیجیے. آخر پہ رب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا واللہ خیر الرازقین. اور دل میں سوچ پیدا کرنے والے اور یہ تصور پیدا کرنے والے میرے رزق کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے کسٹمر کا کیا ہوگا، میری شاپ کا کیا ہوگا، اس کا خیال بعد میں لا. واللہ خیر الرازقین پہلے دل میں لا. اس بات کو جس دن تو دل میں سجا لے گا نا، اللہ کیا فرماتا ہے خیر کے دروازے تو میرے پاس سے ہی ہو کر آتے ہیں. ہاں جی، خیر کے دروازے جس کی ایس ایچ او سے یاری ہو اسے تھانے سے پریشانی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، تھانہ کیڑا دور ہے، ایس ایچ او آ رہی ہے نا. اوتھے تے سمجھدار ہو جاندے ہو تے رب دے بارے کیوں نہیں سمجھدار ہوندے ہیں؟ رزق باری پریشان ہو یا کرو، جڑا رب تھوڑا ہے نا سارے خیر دے دروازے او دے کوڑی ہو کے آندے رہے. اس رب نال سچی لاؤ لا کے تے ویکھ یار تیری ہر مشکل نہ ٹل جائے تے پھر کہیں. اور قرآن دا دامن مضبوطی نال پھڑ، مصطفیٰ دا فرمان پھڑ. اس واسطے اللہ کے عالم نے فرمایا ایمان والے ہو جدو نماز دی صدائیں آ جائے فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کاروبار دا تالا بند کر لے اور خیر دے دروازے نو کھول لے. اللہ اکبر کبیرہ. آہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت کر، قرآن سن لے. اور نبی دا فرمان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت الشمس. میرے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس علیہ الجمعہ. میرے اللہ نے فرمایا زمین تے ایسا کوئی عظیم دن نہیں جس دن دا سورج طلوع ہویا ہوئے. میرے نبی فرمایا جمعہ دا دن اتنا عظیم ہے اس تو بڑا کوئی جمعہ والا دن نہیں ہو سکتا. سب تو بہترین جمعہ دا دن ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید. یہ فرمایا ان ھذا یوم عید. میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ جمعہ دا دن کوئی عام دن نہیں، میرے اللہ تواڈے واسطے عید دا دن بنایا ہے. عید دا دن بنایا. جعل اللہ للمسلمین. میرے اللہ نے مسلمانوں واسطے میرے اللہ نے جمعہ دا دن عید بنایا ہے. میرے نبی نے فرمایا فمن جعل جمعۃ فلیغتسل وان کان عنده طبیب. میرے نبی نے فرمایا جنہ جمعہ دا دن پا لوے، جڑا جمعہ دا دن پا لوے غسل کر لوے، غسل کر کے خوشبو لا لوے. میرے نبی نے فرمایا من تودع احسن وضوءه ثم آت الجمعہ. میرے نبی فرمایا جڑا غسل کرے، پھر میرے نبی نے فرمایا جڑا وضو کرے، جڑا بہترین وضو کرے، وضو کر کے جمعہ نو آ جائے فاستمع غور نل بیان سنے. اے تقریراں میں نے کیتیاں جاندیاں، انہاں نو ہلکا نہ لیا کرو. جڑا جملہ میں تانوں سنان جا رہا اس جملے واسطے میں تانوں تیار کرنا چاہنا. میرے نبی نے فرمایا فاستمع، پھر غور نال سنے. سننا کینو اے آمنہ دے لال دا فرمان یا رب دا قرآن. فاستمع غور نال سنے. وانصت خاموشی نال گلا نہ کرے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا غسل کر کے خوشبو لگا کے، میرے نبی نے فرمایا فلبس من احسن ثيابه. میرے نبی نے فرمایا کپڑیاں چو چنگا کپڑا لب کے
اگر 10 سوٹ پائے نے انہوں لبو صبح جا کے دیکھو انہاں چو سونا کیڑا ہے انہاں چو پیارا کیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا من ثیابہ آدھے کپڑیاں چو جڑا سب تو سونا سوٹ ہوئے انہوں زیب تن فرما لوے غسل کر لوے خوشبو لگا لوے میرے نبی نے فرمایا ثم خرجا پھر گھروں نکل پوے لیکن میرے نبی نے فرمایا جدو گھروں نکل دا انداز کیے کتب لہو بکل خطوہ 20 میرے نبی نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے غلامہ جدو تو تیار ہو کے کپڑے پا کے وضو کر کے پتہ چلیا فضیلت انہوں ملے گی جڑا جمعہ واسطے گھروں وضو کر کے آئے گا گھروں غسل کر کے آئے گا خوشبو لگا کے آئے گا تیار مسلمان تکلف نہ ہویا کر پورے اہتمام نال تیار ہویا کر یہ مطلب پتہ چل گیا این وقت اگر دکان بند کرے گا پھر تیار نہیں ہو سکے گا جدو اذان دا ٹائم ہون لگے وہ کاروبار نو بند کر لے بڑے اہتمام نال گھر چلا جا غسل کر لے سونے کپڑے پا لے خوشبو لا لے اہتمام نال پوری تیاری نال کیونکہ اللہ جمیل ویحب الجمال میرا اللہ سونا ہے سونیا نو پسند کر دے سونا بن کے دے گھر آ جا مگر میں کی کہاں گل کرنی پہ جاندی ہے ایتھے مسلمانہ شادی بیاہ جانا ہوئے سونے ہو کے جاؤ چودھریاں دے گھر جانا ہوئے سونے ہو کے جاؤ دعوت دے جانا ہوئے سونے ہو کے جاؤ رب دے گھر ملوٹے آ جاؤ قمیض اور ہوئے شلوار اور ہوئے شرٹ اور ہوئے سر تے ٹوپی نہ ہوئے کسی دے کپڑے کیویں ہو نہ اور زمانے دے گھر جاویں تے مسلمانہ سونا ہو کے جائے اور دے گھرا میں تے ملوٹا ہو کے آ جائے اور دی رحمت انی کوئی عام تے نہیں اور دا گھر کوئی عام تے نہیں اور دا دروازہ کوئی عام تے نہیں آؤ دی عنایت سن لے اور دا فضل سن لے پھر بے شک جو مرضی کپڑے پا لے بمیں شربات تے قمیض الگ الگ پا لے بمیں ملوٹے مسلمانہ ٹوٹے پھٹے پا لے میرے نبی نے فرمایا سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے غسل کر کے گھروں نکل پیا اللہ پاک نے جنہیں قدم چک رہے آئے ہر قدم تے بھی نیکیاں لکھدا پیا ہے کدے واسطے جڑا غسل گھروں کرے جڑا وضو گھروں کرے سونے کپڑے پا کے یہ صبح تسی کاروبار تے تیار ہو کے آ جاؤ تے اس زمن سے آ جاؤ گے تیار ہو کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے ہن قدم 1 2 پتہ چلیا رب دی رحمت دے قدماں دی بھی پئی گنتی کر دی ہے یار ہے ایسا خیر دا کوئی دروازہ جڑے قدماں نوں ویکھ کے عطا کرے میں نماز دی گل نہیں کیتی جڑا نماز واسطے نکلے نماز تے اگے دی گل ہے نا میرے نبی نے فرمایا جڑا نکلے حج نماز پڑھی نہیں حج مسجد سے آیا نہیں میرے نبی نے فرمایا جو راہ اندر جتنے قدم چکے گا ہر قدم دے بدلے بھی نیکیاں پا لے گا آگے مسلمانہ سنتے ایمان تازہ کر حتی یاتی المسجد حتی کہ مسجد آ گئی فیرکو ما بدا لہو میرے نبی نے فرمایا پھر آ کے نماز پڑھے قرآن سنے بیان سنے اللہ دا فرمان سنے نبی دا فرمان سنے سونیا پھر کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا غفر له ما بینه وبین الجمعات اخرى میرے نبی نے فرمایا پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے دے درمیان جتنے گناہ کرے گا میرا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا میرا اللہ تنارا نہیں لگنا چاہیے سرکار چھوٹی جی گل ہے اکثر یار یا غوث اعظم زندہ باد ہاں جی ہضم نہیں نہ ہونا چاہیے یار گل اتنا پیارا فرمان ہے کہ وضو کر کے آؤ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھو جمعے تو لے کے جمعے تک سارے گناہ معاف میں اگلی حدیثاں تے جے پڑھی نہیں ٹائم مک گیا ہاں جی ہوں میں اگلے جمعے لے جاواں تے اگلے موضوع پھر اور جمعہ رکھنا پینا ہے میرے نبی نے فرمایا کرنا وضو تیرے نام تھلو بھی گناہ نکل جان اے پوچھو جڑے ہفتے نو بیٹھ کے درس سنتے نے حدیثاں انہاں بخاری شریف چ پڑھ کے سنائیاں سرکار نے فرمایا پلکاں دے تھلو بھی گناہ نکل جاندے سرکار نے فرمایا لباں دے تھلو دنداں چ بھی نکل جاندے سرکار نے فرمایا ابراں دے تھلو بھی نکل جاندے
کر مسا تے سر دے بالوں چوں بھی نکل جان گے. یعنی میرا اللہ فرماندا ہے میرے دروازے تے آ، رزق تے ملے گا ہی ملے گا، عزت تے ملے گی. اللہ تینو سر دے بال تو لے کے پیراں دے ناخلاں تک سارے دے سارے نوں اللہ پاک صاف تے ستھرا فرما دے گا. ہے اے ناتیاں بندہ پاک ہوے نہ ہوے، خوشبو لایا یا اپنے آپ نو بندہ کہ میں بڑا چھنڈ پھونک کے رواں لیکن وضو نہ کرے ادو تک وہ پاک نہیں ہو سکتا. اصل پاکی ہوئے جڑی میرا اللہ عطا فرماندا ہے. گل سمجھ آئی؟ ہاں جی ہن پتہ لگیا. سرکار نے فرمایا جڑا گھروں نکلے فستمع، جڑا بیان سنے فانصتا. اے نہیں کہ جماعت دے ٹائم تے سرکار نے فرمایا جائے. ہن کنے بجے آنا چاہیے جی سانو؟ ناراض ہو گئے ہو تو نہ بولو جی، نہیں ناراض ہو تو پھر بول دیو. ہاں جی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ 1 بجے آنا تہاڈا نقصان دہ نہیں. سرکار نے فرمایا جڑا سب تو پہلے آوے نو اٹھ دی قربانی دا ثواب جمعے دن میں عطا کر دیا ہے. جڑا نہیں قربانی کر سکدا نا، نہیں رب پیسے تے روندا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوندا، گھبراندا کیوں ہے، مصیبت کیوں رونا؟ جمعے والے دن سب تو پہلے مسیتی وڑ، رب تینوں اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا فرمائے. ہے اے دکان تے بیٹھیاں تے کچھ نہیں ملنا، گھر تے بیٹھیاں کچھ نہیں ملنا، لیکن رب دے گھر آ جا او پاک بھی کیتی جاندی. میں اگلی تے حدیث پڑھ ہی نہیں سکیا. میرے نبی نے فرمایا اجیزا بعمل 100 سنہ. سرکار نے فرمایا جڑا جمعہ پڑھ لے فیسن صرف من الصلاۃ، سرکار نے فرمایا اللہ انہوں 2 صدیاں دے عمل دا ثواب عطا فرما دے گا. ہاں جی جڑا جمعہ پڑھ لے، جڑا بیان سن لے، جڑا بیان سنے، جڑا ٹائم دا جڑا وضو کرے. اسی جمعے نو ہلکا ہی لے لیا. اسی کہا نہیں جی کرو باہر چلاؤ. رب فرماندا ہے خیر ادوں تیرے واسطے ہونی جدوں بند کر کے آ جائے گا. شیطان کی آندا نہ کرے، 2 گاہک رک گئے تو کی ہوئے گا؟ رب فرماندا ہے بھیجنے تے میں ہی نے نا. واللہ سب پڑھو واللہ خیر الرازقین. بہترین کون رزق دین والا ہے؟ رب فرماندا ہے بھیجنا تے میں ہی ہے نا. تو بیٹھا رہ جے 2 گھنٹے کوئی آ ہی جاوے نا تو پھر آکی پھر کی کرو گے؟ جے کوئی آن ہی نہ دے مالک تو جمعہ پڑھ کے جا. رب فرماندا ہے ایک ہی ہو جا گل دیاں گا جڑا سارے دن دی کسر کر دے. ایک ہی ہو جا بھیج دیاں گا جڑے تیرے سارے دن دی کسر. پتہ چلیا کہ اذان دے وقت انہاں 2 منٹ اتے چلے گئے مجھے پتہ ہے، لیکن انہاں 2 مہینے دے تانوں اجر مل جائے گا. سرکار نے فرمایا ذرا دکان بند کر کے آنا تیرا کام ہے. کہ رب دا قرآن فرماندا ہے خیر تے فضل دے سارے دروازے کھولنا رب غفور دا کام ہے تیرے واسطے. تے میرے بھائیو بزرگو یہ جمعۃ المبارک سردار دن ہے، یہ جمعۃ المبارک افضل دن ہے، جمعۃ المبارک عظیم دن ہے. اور جمعے تو بعد رب فرماندا رزق پھر تلاش کرنا، فضل دے چھٹے ہی پہ جان گے انشاءاللہ. انج دے چھٹے پہن گے، یقین کامل رکھ کے نکلنا تیرا کام ہے. رزق دے سارے دروازے کھولنا تیرے رب